الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه أفئدة الذين، تاکہ میل ہو جائے ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لائے، بالآخرت آخرت پر، یوم آخرت پر، یہ روز محشر کے دن پر، وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ وہ پسند کرے، وَلِيَقْتَرِفُوا تاکہ وہ برائیاں کرے، ما ہم مقترفون جس طرح وہ برائیاں کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان افراد کی مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو صفتیں ہوتی ہیں وہ شیطانوں والی ہوتی ہیں۔ شکل سے انسان ہیں، حرکتوں سے، کاموں سے، باتوں سے، لہجوں سے، انداز سے شیطان لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت کو بیان فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر، اسلام کو برا بھلا لوگ سمجھے اس خاطر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے اچکل پٹو اور ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں کہ جو سننے والا یہ کہے کہ آپ اس کے اندر، دل کے اندر شبہ و شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں دراصل انہوں نے پتہ ہے ان کو کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، لیکن باوجود اس کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہے جہنمی، لیکن جو دوسرے ہیں ان کو کیوں جنت میں جانے دیں، ان کو بھی جہنم میں لے جائیں۔ اب مفسرین نے یہاں پر دو آراء لکھی، ایک تو شیطان اور جن، یہ دونوں جو نافرمان ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو یہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ کیوں جنت میں جائیں، ان کو بھی جتنا گمراہ کر سکتے ہیں کر، جتنا دین سے دور کر سکتے ہیں کر لو۔ دوسرا مفسرین نے جو آراء لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ انسانوں میں سے شیطان صفت لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، اپنے خواہشات کو مانتے ہیں، خود ان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ہے یہ کیوں اچھے، ہم اس کو بھی برا بنا دیں، اپنے جیسا بنا دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دونوں کی مذمت بیان فرمایا کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، تاکہ یہ لوگ اس وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم برائیوں میں گرے ہوئے ہیں اس طرح ان لوگوں کے دل بھی برائیوں کے اندر آ جائے، ان لوگوں کے دل بھی سیاہ ہو جائے، اور کس چیز سے دور ہو جائے؟ فرمایا لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت سے، یوم حشر سے۔ جس کو آخرت کی فکر نہیں تو پھر اس نے دنیا کے اندر جو چاہے کرنا ہے۔ اصل ٹھکانہ تو جنت ہے نا، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ یہ تو ہر انسان کو یقین ہے کہ ان قریب بلا کر دنیا سے ختم ہو جانا ہے۔ جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے، جو ہمارا ہمیشہ والی زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ اب جو بندہ آخرت کو اوپر یقین ہی نہ رکھے تو اس کے لیے پھر کیا جنت، کیا جہنم، کیا اچھا کیا برا، پھر اس کو جو کرے گا اس کو وہی اچھا لگے گا، اور جو اس کے مفاد میں ہوگا وہی اس کو اچھا لگے گا۔ فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ یہ لوگ پسند کریں ان چیزوں کو، کس طریقے وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جس طرح ہم برائیاں کرتے ہیں یہ بھی ہماری طرح برے بن جائے، بدبخت بن جائے، شقی بن جائے، اللہ کے نافرمان بن جائے جس طرح ہم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بچو، ایسے لوگوں کے مجالس سے بچو، ایسے لوگوں کے بات کرنے سے بچو، ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات تعلقات رکھنے سے بچو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔